شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے والدین جیسے نہیں ہیں، جن کے والدین ہیں یا صرف والدہ یا والد جو بھی ہے، اس دعا کا معمول بنانا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس میں مربی کی بھی نیت کرنی چاہیے، شیخ کی، کیونکہ زیادہ تر ماں باپ تو روٹی بوٹی لنگوٹی کا انتظام کرتے ہیں، بہت کم پورے دین کا فکر کراتے ہیں، لیکن شیخ کو تو سچے شیخ کو تو کوئی لالچ نہیں ہوتی، تو وہ تو اللہ کے لیے روحانی پرورش کر کے اللہ سے ملا رہا ہے، تو اس لیے اس پر جو ہے نا وہ اس کے شامل کرنا ہے۔ لیکن لوگوں کو دوستوں کو بھیج دیں گے، اس کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنا ہے، دادا شیخ دامت برکاتہم پورا ادب سے نام لکھ کر، دادا شیخ نے پورا ادب سے ان کو کا نام لکھ کر اور سب کو بھیج دیں، اور جو گروپ ہیں یا جو میسج ہے اعراب کے ساتھ یا سب کو بھجوا دیں گے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ آپ ذرا دھیان میری طرف لگانا، یہ کرتے رہیں، دھیان میری طرف لگانا۔ ننھے عمیر نے ابھی مکمل ہوش بھی نہ سنبھالا تھا، بہت چھوٹی عمر کے بچے ہی تھے کہ ان کے والد سعد کا انتقال ہو گیا، اور یہ بہت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے۔ باپ نے مرتے وقت نہ مال و دولت چھوڑی تھی، نہ کوئی سرپرست، جس کی وجہ سے عمیر بے سہارا رہ گئے۔ لیکن بیوہ ہونے کے کچھ دن بعد ہی ان کی ماں نے قبیلہ بنی اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا، جس نے عمیر بن سعد کو اپنی سرپرستی میں لے کر ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جلاس نے عمیر کو بہت پیار دیا اور ان سے ایسی شفقت اور محبت اور حسن سلوک سے پیش آیا کہ وہ اپنا یتیم ہونا بھول گئے۔ عمیر کو نشو و نما پاتے اور پروان چڑھتے دیکھ کر جلاس پھولے نہ سماتا، کیونکہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اعمال اور ان کی ساری حرکات اور سکنات میں ذہانت اور عقل مندی کے آثار واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے۔ عمیر بن سعد کی عمر ابھی 10 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور وہ اسلام کے ٹھنڈے اور نرم سائے میں آ گئے۔ ایمان ان کے سادہ، پاک اور معصوم دل میں اچھی طرح رچ بس گیا، اصل میں رچ بس گیا والی بات۔ صحابی تو کوئی نہیں ہو سکتا، ایمان تو آ گیا، لیکن اس پر عمل، تقویٰ، یہ رچ بس جائے تب کام بنتا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کم عمری کے باوجود ہر نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت ادا کرتے۔ جب ان کی ماں کبھی انہیں اکیلے اور کبھی اپنے شوہر کے ساتھ مسجد جاتے یا مسجد سے واپس آتے دیکھ تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دن اور رات اسی طرح عیش و آرام اور مسرت اور خوشیوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ انہیں ایسی ایک سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ شاید ہی اس عمر کا کوئی بچہ اسے 2-4 ہوا۔ ہوا یہ کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک جانے کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی غزوے کا ارادہ کرتے اسے صاف صاف بیان نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بالکل صحیح طور پر یہ نہ سمجھ پاتے کہ کہاں اور کس سے جنگ ہوگی، مگر خلاف معمول غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک چلنا ہے، کیونکہ تبوک کی یہ جنگ طویل فاصلے اور سے مشکل سفر اور دشمن کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بہت اہم تھی، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے موقع کے مطابق مناسب اور اطمینان بخش تیاری کر لیں۔ اس وقت موسم گرم شروع ہو چکا تھا، دھوپ میں کافی شدت آ گئی تھی، باغوں میں پھل پک کر تیار ہو چکے تھے، سائے گھنے اور خوشگوار ہو گئے تھے، اور اس وقت کسی جنگی مہم پر جانا اور ایسا طویل و دشوار سفر کرنا آسان نہیں تھا، مگر ان سب چیزوں کے باوجود اسلام کو دل سے ماننے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس اعلان کو بہت خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہاں دیکھو ہر بات میں نصیحت ہے، دین کا سفر کرنا، دین کے لیے نکلنا۔ البتہ منافقین کی ایک ٹولی اس دینی سفر کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں منافق وہ ایسی باتیں کرتے جن سے مخلص مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں، حوصلے ٹوٹ جائیں،
اور ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے اور اپنی مجلسوں میں بلا خوف ایسی باتیں اپنے زبان پر لاتے جو ان کے کفر کی واضح دلیلیں ہوتی۔ لشکر کی روانگی سے چند روز پہلے کی بات ہے، ایک دن حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس سے کچھ بڑے تھے، نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کی اخطار و قربانی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے جو حسین و دلکش مناظر دیکھے اور ایمان و یقین اور عزم و حوصلے سے بھرپور جو باتیں سنی، ان سے ان کا دل جوش و مسرت سے بھر رہا تھا۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے جذبوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے زیورات اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجاہدین کے لیے سامان جہاد فراہم کر سکیں۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ چمڑے کی تھیلی جس میں 1000 دینار تھے لائے اور اسے بارگاہ نبوت میں پیش کر دی۔ ان کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر 100 اوقیہ سونا لادے چلے آ گئے۔ صحابہ کے پاس اتنا مال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو یہ بھی منظر دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر فروخت کے لیے پیش کر رہا ہے تاکہ اس کی قیمت سے اپنے لیے ایک تلوار خرید لے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے جوش، ولولے اور جذبے کے مناظر بار بار آتے تو آپ کے دل کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ 10 سال سے کچھ اوپر، لیکن اس پر تعجب کرتے کہ ان کے جو والد جو سوتے رہتے جلاس بن سوید چپکے سے گھر بیٹھا ہوا، انہوں نے اپنے دل میں طے کر دیا کہ وہ جلاس کو کی طرف توجہ دلائیں گے اور اس کی ہمت کو ابھاریں گے۔ انہوں نے جلاس کے سامنے وہ ساری حوصلہ افزا اور ایمان افروز باتیں بیان کرنی شروع کی جنہیں وہ سن کر آئے تھے۔ وہ تمام مناظر بتانے لگے جنہیں ان کی آنکھیں دیکھ کر آئی تھیں۔ خاص کر انہوں نے مخلص مسلمانوں کے شوق کی باتیں بتائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست پیش کی کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست اس وجہ سے رد کر دی کہ دور کا سفر تھا اور ان کی سواریوں کا انتظام نہ تھا، اور وہ اپنی محرومی پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ان کو وہ ساز و سامان میسر نہیں جن کو لے کر وہ شریک ہوں اور اپنی عارضی پوری کریں۔ لیکن حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی عمر میں ان پر کیا تکلیف آئی آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ باتیں سنتے ہی جلاس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس نے اس کمسن صحابی کے ہوش اڑا دیے۔ جلاس نے کہا اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تب پھر ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جلاس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت اور تعجب میں ڈوب گئے۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جلاس جیسے تجربہ کار اور سمجھدار شخص کے منہ سے ایسی بات نکلے جو اسے اچانک دائرہ ایمان سے نکال کر ہلکا کفر میں داخل کر دے گی۔ نوعمر اور کمسن حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے صورتحال سے سب پریشان تھے، آگے جملہ وہ اس سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اس وقت وہ اپنی ذمہ داری کس طرح ادا کریں۔ انہوں نے سوچا کہ جلاس کی طرف سے خاموشی اختیار کر کے اس کی طرف سے پردہ پوشی کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خیانت اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اور جو کچھ سنا اسے ظاہر کر دینے میں ایک ایسے شخص کی احسان فراموش کیے جس نے اسے باپ کا پیار دیا اور یتیمی اور تنگدستی کی حالت میں پناہ دی۔ نوجوان عمیر اس پریشانی میں تھوڑی دیر کھڑے رہے مگر جلدی ہوئے کرتے اور آخری فیصلے پر پہنچ گئے۔ وہ جلاس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ کی قسم ہے جلاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں، مگر آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کا ذکر کروں تو آپ کو ذلیل و رسوا کر دوں، اور اگر خاموشی اختیار کر لوں تو خیانت کرنے کا مجرم ٹھہروں اور اپنے دین اور ایمان کو اپنے ہاتھوں پر تباہ و برباد کروں۔ میں اس بات کا عزم کر چکا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی کہی ہوئی بات بتا دوں گا، آپ اپنے بچاؤ کا جو طریقہ چاہے سوچ لیں۔ چھوٹا اس کے بعد حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد پہنچ کر وہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو انہوں نے جلاس سے سنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے انہیں اپنے پاس ہی روک لیا اور ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جلد جلاس کو بلا لائیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جلاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا جلاس یہ کیسی بات ہے جو عمیر نے سے سنی؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتا دی. جلاس نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمیر نے سراسر جھوٹ بولا اور یہ بات میں نے نہیں کہی ہے. یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین باری باری جلاس حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے تاکہ وہ ان کے چہروں سے ان کے دلوں کی بات کو اندازہ لگا سکے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں بھی کرنے لگے. ایک منافق شخص بولا کہ یہ لڑکا بہت بڑا نافرمان اور احسان فراموش ہے, اپنے محسن کے ساتھ بدی کرنے پر تلا ہوا ہے. ایک صحابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں, یہ ایک لائق اور قابل اور سعادت مند بچہ ہے, اس کے چہرے سے اس کی سچائی ثابت ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رخ کیا تو دیکھا ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ کر ان کے چہرے پر گر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بیان کی تصدیق نازل فرما دے. اے اللہ, رو رہے ہیں. جلاس نے اپنی سچائی پیش کرتے ہوئے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے بالکل درست اور حق ہے. آپ چاہیں تو ہم دونوں سے حلف لے لیں اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کے بعد تو بات ختم ہو جائے کہ میں نے وہ بات نہیں کہی جو عمیر نے آپ سے بیان کی ہے. جیسے ہی وہ قسم سے فارغ ہوا, لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹ کر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے آثار طاری ہو گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. سب اپنی اپنی جگہوں پر خاموش اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئے اور ان کی نگاہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جم گئی. اس وقت جلاس کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اطمینان اور انتظار کی کیفیت طاری ہوئی. تھوڑی دیر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے نزول وحی کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی کی تلاوت فرمائی. کہاں ویڈیو گیم اور کہاں یہ کارٹون اور کہاں فلمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی کی تلاوت فرمائی. یحلفون باللہ ما قالوا الی آخر الآیہ, یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے کہ انہوں نے نہیں کہا, حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے. یہ صرف اسی بات کا انتقام دے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا ایمان سے. اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے, اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا. اس آیت کو سنتے ہی جلاس خوف سے کانپنے لگا اور اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی مشکل سے کہا کہ عمیر نے سچ کہا ہے, میں جھوٹا ہوں. یا رسول اللہ, میری جان آپ پر فدا ہو, آپ اللہ صلی اللہ سے دعا فرمائیں کہ میری توبہ قبول کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ فرمائی تو دیکھا کہ خوشی کے آنسو ان کے منور چہرے کو تر کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک بڑھا کر نرمی سے ان کا کان پکڑا حضرت عمیر کا اور فرمایا, اے بچے, تیرے کانوں نے جو کچھ سنا صحیح سنا, تیرے رب نے تیری بات کی تصدیق کر دی. اس کے بعد جلاس مکمل طور پر دائرہ اسلام میں واپس آ گئے اور زندگی بھر اس پر ثابت قدم رہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ان کے بہترین طرز عمل کو دیکھا کیونکہ انہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے جیسا برتاؤ میں کوئی کمی نہیں تھی, بلکہ پہلے سے زیادہ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے. جب بھی ان کے سامنے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ پڑ جاتا تو وہ کہتے جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر بہترین بدلہ عطا فرمائے, اس نے مجھے کفر سے نجات دلائی اور میری گردن کو جہنم کے عذاب سے چھڑا لیا. یہ 9 عمر چھوٹے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہیں جو انتہائی پسندیدہ اور خوبصورت ہیں. ان کی کچھ مزید دل نشین اور دلچسپ حالات ہم اگلے صفحات میں ذکر کریں گے. سبحان اللہ. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
یہ کتاب پڑھنی چاہیے، دارالہدا کی ہے، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے واقعات، آخر میں اب نصیحت آ رہی ہے، ہم خود بھی 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں اور اپنے بچوں پر بھی نماز کی محنت کریں۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کے باوجود ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت ادا کرتے۔ بچوں میں اس طرح کے جذبات والدین کے محنت سے پیدا ہوتے ہیں، اور والدین جیسی بھی تربیت کریں گے بچہ ویسے ہی نشو و نما پائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تربیت کا زمانہ ابتدائی عمر ہی کا زمانہ ہے، وگرنہ بعد میں حسرت اور پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی ابتدائی عمر کو غنیمت جان کر بھرپور فائدہ اٹھائیے اور معاشرے میں قدم رکھنے والے اس انسان کو حسن ادب، زیور اخلاق سے خوب آراستہ پیراستہ کیجیے کہ یہ سب چھوٹی عمر میں ممکن ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال میں ایک حدیث کے فائدے میں تحریر فرماتے ہیں، آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو روتے پھرتے، حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سب دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے، اور مارپیٹ بھی مفتی صاحبان سے پوچھ کر جہاں ضروری ہو اپنی طرف سے نہ مارا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ اولاد کو پھوڑا کھنسی کو نکل آئے تو اس پر نشتر لگواتے ہیں نہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ سرجری نہ کی جائے تو لاکھ بچہ روئے منہ بنائے، بہرحال سرجری تو کرانی ہی پڑتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے خصوصی توجہ دیں، انشاءاللہ آگے چل کر یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ، آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے بچے کو خوب محنت کر کے دین پر لگا لو، پہلے بچے کو فرمایا، پھر اس کے بعد دے چکے ہو، وہ سب چھوٹے اس کی نقل کریں گے اس میں محنت آدھی بھی نہیں رہ جائے گی دوسرے بچے کی۔ میرے خیال میں 1.5 سال کا پوتا ہے، تو میں نے موبائل رکھی ہوئی تھی سائڈ پر، بات کر کے سائڈ پہ رکھ لی تو روشنی ہوتی ہے، رنگ ہوتے ہیں، اس نے اٹھا کے جھپٹا مارا، حالانکہ ان کے والدین نہیں دیتے موبائل، لیکن یہ پھر اس نے مجھے خیال آیا دیکھو یہ رنگینی کی طرف بیچارہ بڑھ رہا ہے، ہاتھ دھونے دسترخوان لگا